عزیز طلباء السلام علیکم، ویلکم ٹو جی ایس اکیڈمی یوٹیوب چینل۔ طلباء آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سورہ فاطر، تو اس کی مشق ہم کریں گے۔ تو سب سے پہلے مشق میں ایم سی کیوز ہیں، یعنی درست جواب کی نشاندہی، اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس مختصر جوابات۔ تو سب سے پہلا ایم سی کیوز ہے سورہ فاطر کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو اس سورت کا دوسرا نام ہے الملائکہ، ٹھیک ہے، اس کا دوسرا نام ہے الملائکہ۔ فاطر دوسرا پوائنٹ ہے فاطر کا معنی۔ فاطر کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا معنی ہے پیدا کرنے والا، ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو بک اس کا معنی ہے پیدا کرنے والا۔ تو قرآن مجید میں پہاڑوں اور جانوروں کا ذکر کر کے دعوت دی گئی ہے۔ کن کو دعوت دی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر غور و فکر کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ایک پوائنٹ ہے سائنسی تحقیقات کی، پہاڑوں کی سیر کی، دنیا کی رنگینی کی۔ تو جو درست جواب ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت پر غور و فکر کی، تو اس کا درست جواب ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کی غور و فکر کی، ٹھیک ہے۔ آگے ہے چوتھا پوائنٹ ہے سورہ فاطر کے مطابق اللہ کا حقیقی ڈر حاصل ہوتا ہے، تو اس کا درست جواب ہے علماء کو، ٹھیک ہے، علماء کو اللہ کا حقیقی ڈر حاصل ہوتا ہے۔ قیامت کے دن انسان کے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے وہ خود، ٹھیک ہے، انسان اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گا۔ تو یہ تھے ایم سی کیوز۔ عزیز طلباء آگے ہیں مختصر جوابات سورہ فاطر کے۔ تو سب سے پہلا کوسچن ہے سورہ فاطر کو یہ نام کیوں دیا گیا، ٹھیک ہے، اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ تو پہلا کوسچن یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ فاطر آیا ہے، اسی لیے اس سورت کو فاطر کا نام دیا گیا ہے، اور اس کا معنی ہے پیدا کرنے والا۔ فاطرین کا معنی ہے پیدا کرنے والا، ٹھیک ہے۔ دوسرا کوسچن ہے سورت کا خلاصہ تحریر کریں، سورہ فاطر کا خلاصہ تحریر کریں۔ خلاصہ ہے مشرکین کو توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دینا، یہ اس کا خلاصہ ہے، مشرکین کو توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دینا، یہ خلاصہ ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کوئی سے علمی اور عملی نکات میں سے کوئی سے دو تحریر کریں۔ دوسرا کوسچن ہے، تو یہاں پر میں نے 2 پوائنٹ لکھے ہیں، تو آپ یہ پوائنٹ بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کو بک میں سے جو اچھے لگے آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے 2 پوائنٹ لکھے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو کچھ عطا فرمانے کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور جب کسی سے کچھ ہاتھ روک لیتا ہے تو کوئی شخص اسے نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ ہمارا رزاق ہے، ہمیں اس کے احسانات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رزاق ہے، ہمیں اس کے احسانات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو لاسٹ کوسچن ہے سورہ فاطر کا دوسرا نام کیا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سورت کا نام الملائکہ بھی ہے، اور اس کے شروع میں الملائکہ کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے، فرشتوں کا بیان آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام الملائکہ ہے۔ تو عزیز طلباء یہ تھے ہمارے سورہ فاطر کی مشق۔ تو لاسٹ کوسچن ہے سورہ فاطر پر تفصیلی مضمون تحریر کریں۔ تو یہ لانگ کوسچن ہے، تو عزیز طلباء آ جائیے پیچھے کتاب کے بیک سائڈ پر، تو یہاں پر دیا گیا ہے بالکل اسی طرح جس طرح کے پیچھے دیا گیا ہے، ساری بک میں سارے کوسچن ایسے ہی دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہے تعارف، آپ نے تعارف کی ہیڈنگ دینی ہے، پھر مضامین کی ہیڈنگ دینی ہے، پھر مضامین لکھنے ہیں، اور پھر علمی اور عملی نکات میں سے کوئی سے 3 یا 4 پوائنٹ علمی اور عملی نکات میں سے لکھنے ہیں۔ یہ آپ کا لانگ کوسچن ہو جائے گا تیار۔ عزیز طلباء مجھے دیجیے گا اجازت، والسلام۔